ایک ایسا شخص جس کا نام آتے ہی واشنگٹن اور تل حبیب کی سیاست میں ہلچل مچ جاتی تھی، ایک ایسا رہنما جسے اس کے حامی مزاحمت کی علامت کہتے تھے، جبکہ مخالفین اسے مشرق وسطی کی سیاست کا سب سے طاقتور اور متنازع چہرہ قرار دیتے تھے۔ ایک ایسی شخصیت جو برسوں تک امریکی صدر، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی پالیسیوں کی شدید مخالف رہے اور جس کا ہر بیان عالمی سفارتکاری میں بحث کا موضوع بن جاتا تھا۔ 36 برس تک ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سنبھالنے والے آیت اللہ خامنئی کی زندگی، سیاست، نظریات اور ان کے گرد گھومنے والے عالمی تنازعات آج بھی تاریخ کے اہم ابواب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج ہم جانیں گے آیت اللہ سید علی خامنئی کی زندگی، ان کی جدوجہد، اقتدار، عالمی سیاست میں ان کے کردار اور ان کی میراث کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کی۔ 19 اپریل 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے سید علی خامنئی نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی۔ بعد ازاں وہ قم منتقل ہوئے، جہاں ان کی ملاقات آیت اللہ روح اللہ خامنئی سے ہوئی۔ یہی تعلق بعد میں ان کی سیاسی اور مذہبی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی شاہ کے خلاف جدوجہد کی۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں ایران پر شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی، جسے امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ خامنئی شاہ کی پالیسیوں کے سخت ناقد بن گئے۔ انہوں نے انقلابی تقاریر کی، متعدد بار گرفتار ہوئے، جیلیں کاٹی اور نگرانی اور دباؤ کا سامنا کیا، مگر اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اب بات کرتے ہیں انقلاب ایران کی۔ 1979 میں عوامی انقلاب نے شاہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ آیت اللہ خامنئی کی واپسی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہوا اور خامنئی نئی ریاست کے نمایاں رہنماؤں میں شامل ہو گئے۔ ان پر قاتلانہ حملہ اور صدارت۔ جون 1981 میں ایک بم دھماکے میں خامنئی شدید زخمی ہوئے، جس کے باعث ان کا دایاں بازو مستقل طور پر متاثر ہوا۔ تاہم چند ماہ بعد وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور ایران عراق جنگ کے دوران قیادت کا اہم کردار ادا کیا۔ سپریم لیڈر بننے کا سفر۔ 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خامنئی کے انتقال کے بعد مجلس خبرگان نے سید علی خامنئی کو ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ اس منصب پر وہ ملک کی خارجہ، دفاعی اور اہم ریاستی پالیسیوں کے مرکزی فیصلہ ساز بن گئے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے امریکہ سے اختلافات پر۔ آیت اللہ خامنئی کی امریکہ مخالف پالیسیوں کی بنیاد 1953 کے اس واقعے سے جوڑی جاتی ہے، جب ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ایرانی قیادت کا موقف رہا کہ امریکہ نے برسوں ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کی، جبکہ امریکی موقف ایران کی علاقائی سرگرمیوں اور جوہری پروگرام پر تحفظات کا رہا۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل سے کشیدگی کی۔ 1989 کے بعد ایران نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی پالیسی اپنائی، جسے خامنئی نے بھی برقرار رکھا۔ ایران نے فلسطینی مزاحمتی گروہوں اور حزب اللہ کی حمایت جاری رکھی، جبکہ اسرائیل نے اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اسی تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان برسوں تک خفیہ کارروائیاں، سائبر حملے اور پراکسی کشیدگی جاری رہی۔ 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری معاہدے سے امریکہ کو الگ کر کے سخت معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کی معیشت شدید دباؤ میں آئی، لیکن خامنئی نے مذاکرات کے بجائے مزاحمت کی پالیسی پر زور دیا۔ 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت کے بعد کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ 2025 میں غزہ، لبنان، شام اور عراق میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر براہ راست حملوں کے الزامات عائد کیے، جبکہ عالمی طاقتیں جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتی رہیں۔ 28 فروری 2026 کو ایران کے مختلف فوجی اور حساس مقامات پر حملوں کے بعد ایرانی سرکاری میڈیا نے اعلان کیا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہلاک ہو گئے۔ بعد میں متعدد بین الاقوامی خبر رساں اداروں نے بھی اس واقعے کی اطلاع دی۔ ایرانی حکام اور ان کے حامی انہیں شہید قرار دیتے ہیں، جبکہ بین الاقوامی میڈیا عموماً ان کی ہلاکت کو ان حملوں کے تناظر میں بیان کرتا ہے۔ اس اعلان کے بعد ایران میں سوگ کی فضا چھا گئی۔
سرکاری تقریبات منعقد ہوئیں اور لاکھوں افراد نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ آیت اللہ خامنائی کی شخصیت آج بھی مختلف زاویوں سے دیکھی جاتی ہے۔ ان کے حامیوں کے مطابق انہوں نے ایران کو عالمی دباؤ کے باوجود مضبوط رکھا، دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا اور خطے میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھایا۔ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کے دور میں سیاسی آزادیوں پر قدغنیں بڑھیں، مخالف آوازوں کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے اور ایران کو معاشی پابندیوں اور عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ اس بات پر اکثر مبصرین متفق ہیں کہ تقریباً 4 دہائیوں تک آیت اللہ خامنائی نے نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست کے اہم ترین کرداروں میں شامل رہے اور ان کے فیصلوں کے اثرات آنے والے برسوں تک عالمی سیاست میں محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔